بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم ترکی کا دوسرا بارڈر جو ادلب کہلاتا ہے، یعنی اس کے قریب شام کا جو شہر ہے وہ ادلب ہے. اس کے بارڈر پہ ISS کے آفس میں ہے. IHH جس کو ہا کہا جاتا ہے یہاں پہ، اس کے آفس میں ہے. تو اس کے یہاں مدیر ہیں اور یہ سب سے بڑا آفس ہے ان کا ہم تھوڑا سا انٹرویو لے رہے تھے. یہ شام کے حالات کچھ ہمیں بتا رہے ہیں. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اسمک؟ اسمي يوسف. جزاک. يوسف طنج، مسؤول قسم التنسيق مع الشركاء. یہ ترکی ہے اصل، یہ یہاں کے عربی میں عربی بولتے ہیں. مسؤول قسم المشاريع. طبعا نحن كمنظمة إيهاها نتابع ملف الإغاثة السورية في 10 مكاتب. يوجد عندنا 10 مكاتب. ہمارے پاس کہہ رہے ہیں 10 مکاتب ہیں. جی. يوجد عندنا 5 مكاتب في الداخل السوري، مكتب بباب الهوى في إدلب يعني، ومكتب باب السلام، ومكتب جرابلس، ومكتب الباب، ومكتب في الساحل في اللاذقية يعني. 5 مکاتب ان کے شام کے اندر ہیں. جی. ومكتب في عفرين طبعا من جديد السرداب. هذه المكاتب في الداخل السوري. سألني الشيخ عن الاتفاقية. للأسف هذه یہ بتا رہے ہیں کہ مفتی ابوالبابا صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کی کیا حیثیت ہے، اس پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ هذه هي الاتفاقية للأسف موجودة على الورق فقط. کہتے ہیں یہ افسوس کی بات ہے کہ صرف کاغذی کارروائی کی حد تک ہے. حقیقت میں شام کی جو حکومت ہے وہ ابھی تک بمباری کر رہی ہے. من فترة من قبل أسبوع أو 10 أيام ذهبت أنا إلى مدينة حما، إلى ريف حما. حما ایک جگہ ہے، وہاں کہتے ہیں میں 10 دن پہلے گیا ہوں. إلى المناطق المحررة، لأن هذه المناطق هي ضمن الاتفاقيات وكانت في خط النار يعني. جی. ذهبنا لهناك من أجل أن نقوم في مشاريع ونساعد الناس الموجودين هناك. کہہ رہے ہم اس لیے گئے تھے تاکہ وہاں جو زخمی ہیں یا بھوکے لوگ ہیں ان کی مدد کر سکیں ہم. ونحن موجودين هناك كان المدينة تقصف من قبل النظام. كان النظام قريب مننا ما يقارب أبعد نقطة 1 كيلومتر، قريب هكذا يعني، قريب جدا. وكان دائما يأتي قصف. کہہ رہے مسلسل وہاں پہ بمباری ہو رہی تھی. حالانکہ حکومت نے معاہدہ کیا ہے جنگ بندی کا، لیکن حکومت صرف کاغذ کی حد تک معاہدہ کرتی ہے. شام کی حکومت کی بات ہو رہی ہے اور اس کے باوجود ہم نے دیکھا مسلسل بمبارمنٹ ہو رہی ہے. سبحان الله زرنا قرية هناك اسمها مورك. القرية كان يعيش فيها ما يقارب 40,000 نسمة. ایک موریش نام کی ایک بستی تھی جہاں پر کہا جاتا ہے 40,000 لوگ وہاں بستے ہیں. يعني قرية كبيرة جدا. جی بہت بڑی بستی ہے. بس ولكن سبحان الله الشيء اللي رأيته هي في معنى الكلمة القرية خالية على عروشها. وہ جو بستی تھی پوری ہم نے دیکھا کہ اوندھی تھی، یعنی پوری بستی الٹی ہوئی تھی. اس طرح سے بمبارمنٹ ہوئی ہے وہاں پر. لا يوجد منزل واحد بدون قصف. کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں تھا جو تباہ نہ ہوا ہو. كل البيوت كلها مهدمة. ہر گھر تباہ ہو چکا تھا. وخاصة النظام عندما يستهدف منطقة يستهدف بالأول المساجد، المشافي والمدارس. کہہ رہے ہیں جو بمبارمنٹ میں سب سے پہلے ہدف بنایا جا رہا تھا وہ ہسپتالوں کو، مساجد کو اور اسکول اور ہسپتالوں کو. إذا المنطقة لا يوجد فيها مدرسة ولا يوجد فيها مسجد ولا يوجد فيها مشفى الناس تهرب من هناك، لا تستطيع أن تعيش. یعنی لوگ اس طرف جا رہے تھے جہاں کوئی مسجد نہ ہو اور کوئی ہسپتال نہ ہو. لوگوں کو پتا تھا یہاں بمبارمنٹ کم ہوگی، یعنی جو ہسپتال اور مساجد ہیں خاص طور پر ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا. طبعا بالفترة الأخيرة بعد ما تم توقيع هذه الاتفاقية بدأت الناس تعود إلى المنطقة. حالانکہ ہوا یہ تھا کہ جب جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے تو پھر لوگ یہ واپس آ رہے تھے اپنے علاقوں کی طرف اس امید پر کہ شاید اب امن و امان ہو جائے گا. ونحن ذهبنا إلى هناك من أجل أن نساعد هؤلاء الناس. ہم اس چکر میں وہاں گئے تھے، اس امید پر وہاں گئے تھے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کر سکیں گے، ان کی جو ہے ان کو سپورٹ کر سکیں گے. ويوجد في المنطقة ما يقارب 10 مدارس. جی. كلها مهدمة. تقریباً 10 مدارس تھے. یاد رکھیے کہ مدرسہ اسکول کو جو ہے نا عربی میں مدرسہ ہی کہا جاتا ہے. تو 10 اسکول تھے، ہم نے دیکھا کہ سب تباہ ہو چکے ہیں. دخلنا إلى مدرسة في قلب المدينة، مدرسة مركزية ويوجد فيها طلاب، لأن لا يوجد غير هذه المدرسة، كلهم مهدمات. هذه هي مهدمة بس ولكن عندما تقارنها مع باقي المدارس تكون جيدة. ایک مدرسہ تھا جو نسبتاً کچھ عمارت اس کی باقی تھی، تو سب طلبہ اسی میں چلے گئے تھے. طيب
يعني قصدي من الجيدة سأريك ماذا أقصد من الجيد. یہ کہہ رہے ہیں میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں. یہ کیمرے میں تصویر بھی دکھا رہے ہیں اس مدرسے کی جو بچا ہوا ہے. هذه الجيدة. حادل جید یعنی جو نسبتاً جس پہ کم بمباری ہوئی ہے وہ مدرسہ دکھا رہے ہیں. یہ ابھی 1 ہفتہ پرانی بمبارمنٹ دکھا رہے ہیں انہوں نے جو معاہدے کے بعد ہوئی ہے. تو ایک مدرسہ جو بچا ہوا ہے اس کی آپ حالت دیکھیں کیا ہے, تو جو نہیں بچے ہوئے ان کی حالت کیا ہوگی. هذه المدرسة مدرسة جيدة. هذه جيدة. یہ بچے ہیں بیسیکلی بچوں کے لیے مدرسہ یہ وہ بھی نہیں چھوڑا انہوں نے. هذه المدرسة الجيدة. یہ نسبتاً اچھی حالت میں ہے. هذه ويوجد فيها ما يقارب 500 طالب یہاں پر تقریباً 500 طلبہ تھے يدرس في هذه المدرسة. جو اس مدرسے میں پڑھتے ہیں. وهذه المدرسة انظر من هنا سقط عليها برميل في قلب المدرسة. يعني طلبہ اس وقت كانت الطلبة موجودة؟ نعم موجودين. لا غير موجودين, يعني مخصوفة المدرسة. يعني من الطابق الثالث نزل برميل في قلب المدرسة حتى الطابق الأول مهدم هكذا. پہلے منزل سے تیسری منزل تک نیچے زمین میں آ کے یہ دھسا ہے. وہ وانظر من میزائل الخارج كلها مثل الغربال من الرصاص. چھلنی ہو گیا بالکل گولیوں سے. طبعا هذه یہ بین الاقوامی معاہدے کے بعد ہوا ہے بمباری. إحدى الصور يعني حتى الناس التي تعود إلى منطقتها ماذا تفعل؟ تذهب إلى هناك ومثلا هذا المنزل مهدوم, هذا الحيط دخل فيه قذيفة, ماذا تفعل؟ يضع إحراق بطانية ويسكن في بيته. أو ماذا يفعل؟ يكسر الحجر ومرة ثانية يجعله طين وينشئ بيت من أجل أن يسكن فيه. یعنی یہ بیچارے اپنے ٹوٹے ہوئے گھروں کو اس طرح سے بنا رہے تھے پتھروں کے اوپر پتھر رکھ کے, لأنه مجبور على العودة إلى بيته. کیونکہ وہ اپنے گھر کے علاوہ کہیں جا نہیں سکتے تھے, ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہیں جانے کا. لماذا؟ لأنه يعيش في المخيمات. کیونکہ وہ خیموں میں رہ رہے تھے وحياة الخيم صعبة جدا جدا. اور خیموں میں رہنا بہت مشکل ہے. يعني فكر عائلة تتكون من 10 أشخاص جی تعيش في خيمة واحدة. یعنی آپ سوچیں کہ ایک خیمے میں 10 افراد پر مشتمل ایک خاندان بھلا کیسے رہ سکتا ہے. يعني في غرفة واحدة يعني 15 ایک ہی کمرہ ہو متر مكعب. اور 10 مربع میٹر پر ایک کمرہ ہو, وہ کیسے اس میں 10 افراد پر مشتمل ایک خاندان رہ سکتا ہے. تو اسی طرح ٹوٹے ہوئے گھروں میں کس طرح سے انہوں نے پتھروں کو پتھر پہ رکھ کے جو ہے نا تعمیر کیا اور اسی میں رہنا شروع کر دیا. إذا أراد من أحد من أفراد العائلة أن يغير ملابسه يجب على جميع أفراد العائلة أن يخرجوا إلى خارج الخيمة. ہاں یعنی کپڑے بدلنا بھی اس خیمے میں ممکن نہیں تھا. ولا يوجد صرف صحي ولا يوجد عمل ولا يوجد شيء أبدا, لأن وفي الشتاء مشكلة في البرد. اور سردی میں تو خاص طور پر ان کے لیے بہت ہی مشکل تھا وہاں رہنا. لذلك الخيم يعني حياة الخيمة صعبة جدا. من أجل هذا صاحب هذا البيت يريد أن يرجع إلى بيته حتى لو كان مهدم. اگر اسی وجہ سے اس مجبوری سے جو ہے نا وہ جو ان کو خیمے دیے گئے تھے وہ بھی ان کے لیے کافی نہیں تھے, تو وہ اپنے ٹوٹے ہوئے گھروں میں ہی جا کے رہ رہے تھے. من أجل هذا نحن فكرنا في مشاريع إن شاء الله من أجل أن نساعد هؤلاء الذين يعودون من المخيمات إلى بيوتهم. کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے ہم نے یہ عزم کیا کہ وہ لوگ جو بیچارے ان خیموں سے اپنے ٹوٹے ہوئے گھروں میں گئے ہیں ہم ان کی مدد کریں گے. یہ IHH کے مدیر کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت ہم ادلب شہر, شام کا جو ادلب شہر ہے اس کے قریب جو ترکی کا بارڈر ہے ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور بارڈر پہ ان کا بہت بڑا آفس ہے. تو آپ سے اس کے مدیر خطاب کر رہے ہیں, آپ کو حالات بتا رہے ہیں. ونستهدف بهذه المساعدات. آج کی تاریخ کیا ہے, آج ڈیٹ کیا ہے؟ 19 کے 20 ہے. جلدی سے دیکھیں. 20 نومبر 2018 اور اس وقت ترکی میں 3:20 ہو رہے ہیں, پاکستان میں 5:20. جی نحن نستهدف من هذه المساعدات 3 أشياء. يعني إذا أنت ساعدت ہمارا ہدف 3 چیزیں ہیں یہاں جو ان کی ہم مدد کرنا چاہتے ہیں, اس میں ہم 3 چیزوں ہمارے پیش نظر ہیں. يعني مثلا عائلة بيتها مهدم بس ولكن تستطيع أن ترممه. أنت تعطيه مثلا بعض المال هو يرمم بيته, يجعل يعني من البيت المهدم غرفة واحدة ومنتفعاتها ويسكن فيه. تكون هكذا ماذا حققت؟ أولا أنت خلصت هذه العائلة من الخيمة. ہم چاہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ان کو اتنے پیسے دیں کہ اپنے گھر کی ریپیئرنگ کر سکے, تاکہ وہ بیچارے جو 10-20 افراد ایک خیمے میں رہ رہے ہیں جہاں وہ نہ لباس تک نہیں تبدیل کر سکتے کسی ایک دوسرے کے سامنے, ہم چاہتے ہیں کہ سب سے اولین ترجیحی بنیادوں پہ یہ اپنے گھروں پہ جائیں, ایسا گھر جہاں باقاعدہ یہ رہ سکیں. ثانيا جعلته يعود إلى منطقته إلى بيته إلى قريته.
دوسرا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنی ان بستیوں میں جائیں جہاں سے یہ نکل کے آئے ہیں. وثالثا إذا الإنسان عاد إلى منطقته إلى قريته ماذا سيفعل؟ سيشتغل. نعم. سيشتغل وينتج. نعم. وتتعود الحياة الطبيعية. يعني أنت إذا دعمته من أجل أن ترمم له بيته تكون تخلصت من الخيمة ومن أزمات المخيمات وتكون ساهمت بالرجوع إلى بيته وإذا رجع إلى بيته سيشتغل وينتج. يعني بدل أن ينتظر المساعدة يبدأ هو يشتغل في الأرض. ہاں کہہ رہے ہیں پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ کسی کام پہ لگ جائیں جو ان کے یعنی جو بھی دنیا کے مشاغل ہیں پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی مشاغل ہیں ان مشغلوں میں وہ لوگ مشغول ہو جائیں جیسے پہلے وہ مشغول تھے. لذلك يجب علينا أن ندعم هذه المشاريع نرمم البيوت ونستعمر هذه القرى ونخلص الناس من حياة الخيام ومن أزمات المخيمات. بس ہماری اولین ترجیح اسی بات کو ہے کہ ہم ان کو خیموں کی زندگی سے نکال کے ان کو ایک پراپر اور مناسب حیات کا سبب بنے ہم ان کے لیے جیسے دوسرے لوگ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں. وأريد أن أشكر الشعب الباكستاني والإخوة في باكستان على جهودهم وعلى زيارتهم وعلى عنايتهم مع الإخوة السوريين والشعب السوري وجزاكم الله. اور کہہ رہے ہیں آخر میں آپ سب کا پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری زیارت کے لیے آئے اور ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور اہل شام کی طرف سے بھی. جزاکم اللہ احسن الجزاء. ويأتي أيضا من الدول العربية من الكويت وقطر والسعودية إلى آخره من جميع الدول العربية وجزاهم الله خير الجزاء جميعا وكل من ساهم. بس ولكن عندما يأتي مثلا الضيوف أو الإخوة المتبرعين أو الداعمين من الدول العربية. ایک منٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ملکوں سے لوگ آتے ہیں خاص طور پہ اسلامی ملکوں سے اور عرب کنٹریز سے کویت سعودیہ اور دوسرے دیگر ممالک سے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں دول عربیہ یعنی عربی ممالک سے بھی. لیکن جی عندما يأتي من الدول العربية أنا أقول السوريون عرب ويأتون الناس من الدول العربية ربما يكون الحساسية أكبر أو يكون العاطفية أكبر ربما يكون علاقات أقرباء أو من الدول المجاورة بالإضافة إلى الجانب الثاني الذي سأتحدث إليه فيما بعد. أقول أمر طبيعي بس ولكن عندما أرى هنا ضيوف يأتون ضيوف من باكستان من جنوب أفريقيا من الدول الأوروبية يعني هذا يكون بالنسبة لي شيء أكبر وأكبر وهذا لا يعرف سوى في كلمة واحدة هي أخوة الإسلام. ماشاء اللہ. کہتے ہیں عرب لوگ جو آتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کا تو ان سے قومی رشتہ بھی ہے اور ممکن ہے دیگر کوئی خونی رشتہ بھی ہو لیکن جو لوگ پاکستان سے آتے ہیں یورپ وغیرہ سے آتے ہیں یا افریقہ سے آتے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ بھائی ان کا تو سوائے اسلام کے اور کلمے کے کوئی رشتہ نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. يعني ليس من الضروري أن يأتي مثلا شخص ومثلا يأتي بالمساعدات الكبيرة لا هذا ليس شيء مهم ليس كل شيء هو المساعدة. يعني أحيانا تحس أن شخص مظلوم يحتاج أن يأتي شخص حتى ولو كان من دولة بعيدة أو من بلاد بعيدة يأتي ويقعد معه ويصافحه وحتى يشعر بأنه أنا مظلوم بس ولكن يوجد من يعتني في همي الحمد لله ويهمه أمري. هذا الإحساس تقعد معه وتتكلم معه وتحاول أن تفرج عن همه قليلا هذا شيء عند الناس شيء كبير وعند الله أكبر وأكبر. ماشاء اللہ. کہہ رہے ہیں سر مدد میں صرف یہی نہیں ہے کہ آپ بڑی بھاری برقم رقوم دیں لوگوں کو لیکن جو بڑی بات ہے وہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات مظلوم یہ چاہتا ہے کہ دیکھو میرے لیے دور دور سے مختلف ملکوں سے لوگ آ رہے ہیں جو میرے ظلم کو دیکھ رہے ہیں اور میرے ظلم پہ ترس کھا رہے ہیں. تو یہ چیز خود مظلوم کے لیے ایک حوصلے کا سبب بنتی ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کا سبب بنتی ہے. اور یہ چیز ہے آپ لوگوں میں کہ آپ لوگ آتے ہیں اتنی دور سے اور یہ چیز ہمارے لیے بھی ایک حوصلہ افزائی کا سبب بنتی ہے اور مظلوم کے لیے بھی. اور یہ چیز مظلوم کی نظر میں بھی بہت بڑی ہے یعنی جس پہ ظلم ہو رہا ہے اور اللہ کی نظر میں بھی بہت بڑی ہے. لذلك يجب علينا نحن كمسلمون أن نعتني بأوضاع المظلومين. إذا نستطيع أن نساعد يجب علينا أن نساعد. إذا لم نستطيع أن نساعد يجب علينا أن نأتي ونقعد معه ونزوره ونتكلم معه أو نمسح على رأس يتيم أو نقعد مع عائلة مظلومة أو نشاركهم مع أكلهم ماذا يأكلون نأخذ ونأكل معهم أو
نشرب معهم كأسة مي ولو كان. هذا يعني يجعل العائلة المظلومة تحس بمشاعر كبيرة ماشاءاللہ. ونرجو من الله القبول. کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سے مالی مدد نہیں ہو سکتی تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ ہم آئیں ان مظلوموں کے ساتھ کچھ دیر بیٹھیں, ایک گھونٹ پانی میں ان کے ساتھ ہم شریک ہو جائیں, پانی پینے میں ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں, کچھ دیر ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں, تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے اور اللہ کی نظر میں انشاءاللہ اس کا بہت بڑا اجر ہے. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ. السلام علیکم.